لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سبق نمبر 18 کی جو منہاج العربیہ دوسرے حصے کا سبق ہے، اس کی تمرین پیش کر رہے ہیں۔ تمرین نمبر الف اور با۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتعرفو یا صدیقی، اتعرفو حمزہ استفہام ہے، اور تعریفو یہ عرف یعرفو سے ہے، صیغہ حاضر کا ہے، یہ واحد حاضر کا، اور فعل مضارع ہے۔ اتعرفو عرف یعرفو اس کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ اتعرفو کیا تو پہچانتا ہے، یا صدیقی اے میرے دوست۔ اتعرفو یا صدیقی کیا تو پہچانتا ہے میرے دوست۔ من ذالک الولد، من معنی ہوتا ہے کون، ذالک معنی ہوتا ہے وہ، اور الولد معنی ہوتا ہے لڑکا۔ من ذالک الولد، وہ لڑکا کون ہے، من معنی کون، ذالک الولد وہ لڑکا کون ہے۔ اتعرفو یا اصدقائی من ذالک الولد، کیا تو پہچانتا ہے میرے دوست وہ لڑکا کون ہے۔ نعم اعرفہ ہوا عریفی، نعم جی ہاں، اعرفہ یہ جو صیغہ ہے یہ ہے واحد متکلم کا، مضارع کا۔ اعرفہ میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے یہ لڑکے کی طرف۔ اعرفہ میں اس کو پہچانتا ہوں، اس لڑکے کو پہچانتا ہوں۔ ہوا عریفی، ہوا معنی وہ، عریفی میرا مونیٹر۔ عریف المعنی ہم نے پڑھا تھا مونیٹر، مونیٹر کہتے ہیں کلاس میں جو کلاس کا نگران ہوتا ہے، یعنی استاد جس کو نگران بنا دیتے ہیں۔ ہوا عریفی وہ ہمارا مونیٹر ہے۔ اتعرفو والدہ، حمزہ استفہام میں اس کا معنی ہوتا ہے کیا، تعریفو تو پہچانتا ہے، والدہ اس کے والد کو، کیا تو اس کے والد کو پہچانتا ہے۔ لا اعرفو والدہ، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اعرفو پہچانتا ہوں، والدہ اس کے والد کو۔ لا اعرفو والدہ میں اس کے والد کو نہیں پہچانتا، اور ہو ضمیر لڑکے کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ یلعب معک، حمزہ استفہام ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، یلعب یہ مضارع واحد غائب کا صیغہ، یلعب وہ کھیلتا ہے، معک تیرے ساتھ۔ یلعب معک کیا وہ تیرے ساتھ کھیلتا ہے۔ نعم یلعب معی تارتن، نعم اس کا معنی ہوتا ہے ہاں جی ہاں، یلعب وہ کھیلتا ہے، معی میرے ساتھ، تارتن کبھی، کبھی کبھی لگا لیجیے اس کا۔ یلعب معی تارتن وہ میرے ساتھ کبھی کبھی کھیلتا ہے۔ اخرجتا معہ للنزہۃ، حمزہ استفہام اس کا معنی ہوتا ہے خرجتا تو نکلا، یہ ماضی ہے، فعل ماضی اور واحد حاضر کا صیغہ ہے، خرجتا کیا تو نکلا، معہ اس کے ساتھ، للنزہۃ صبح میں، کیا تو اس کے ساتھ صبح میں نکلا۔ نعم خرجت الیوم، نعم جی ہاں، خرجت میں نکلا، واحد متکلم ماضی ہے، یوم آج، خرجت الیوم جی ہاں میں آج نکلا۔ متی تخرجون للنزہۃ، متی مانے کب، سوال کے لیے آتا ہے، تخرجون تم نکلتے ہو، تم نکلتے ہو، یہ کیا آ گیا، یہ آ گیا مضارع، اور صیغہ کون سا ہے، صیغہ ہے یہ جمع حاضر کا۔ تخرجون تم نکلتے ہو، للنزہۃ تفریح کے لیے، تفریح کے لیے تم کب نکلتے ہو۔ نخرجو بعد الفجر، نخرجو یہ جمع متکلم کا صیغہ مضارع کا، نخرجو ہم نکلتے ہیں، بعد الفجر فجر کے بعد۔ ادخل اصدقاؤک حدیقۃ، حمزہ استفہام ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے کیا، دخل وہ داخل ہو، اصدقاؤک تیرے دوست، حدیقۃ باغ میں۔ ادخل اصدقاؤک حدیقۃ کیا تیرے دوست باغ میں داخل ہوئے۔ نعم دخلوہا، نعم اس کا معنی جی ہاں، اور دخلو یہ ماضی جمع غائب کا صیغہ ہے، واحد اس کا مذکر کا۔ نعم دخلو وہ داخل ہوئے، ہا ضمیر جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے باغ کی طرف، حدیقۃ کی طرف، جی ہاں وہ اس میں داخل ہوئے، جی ہاں وہ باغ میں داخل ہوئے، مفہومی معنی اس کا یہ لگا سکتے ہیں۔ اقطفتم فی الحدیقۃ شیئا،
حمزہ استفہام اس کا معنی کیا؟ قطف کا معنی ہوتا ہے توڑنا. قطف تم نے توڑا. فی الحدیقتی یہ قطف تم آپ دیکھیں غور کریں گے نا تو یہ جمع حاضر کا صیغہ ماضی کا. قطف تم نے توڑا. فی الحدیقتی باغ میں. شیئن کچھ یا کوئی چیز. اقطف تم فی الحدیقتی شیئن کیا تم نے باغ میں کچھ توڑا. لا ما قطفنا شیئن بغیر اذن. لا کا معنی نہیں ہوتا ما قطفنا ہم نے نہیں توڑا. قطفنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے ماضی کا. ما قطفنا ہم نے نہیں توڑا. شیئن کوئی چیز. ما نافیہ اس میں. بغیر اذن بغیر اجازت کے. لا ما قطفنا شیئن بغیر اذن ہم نے بغیر اجازت کے کچھ نہیں توڑا. متا تکتبو فروض المدرستی. متا معنی ہوتا ہے کب. تکتبو تو لکھتا ہے. یہ واحد حاضر کا صیغہ مضارع کا. تکتبو تو لکھتا ہے. فروض المدرستی اس کا معنی تھا ہوم ورک جیسے کہ آپ گزشتہ اسباق میں بھی پڑھ چکے ہیں. فروض المدرستی ہوم ورک یعنی گھر پر جو کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. متا تکتبو فروض المدرستی تو ہوم ورک کب کرتا ہے. اکتبوہا فی اللیل. اکتبو یہ واحد متکلم مضارع کا صیغہ اکتبو میں لکھتا ہوں. ہاں ضمیر جو لوٹ رہی ہے یہ فروض مدرسہ یہ ہے نا اس کی طرف لوٹ رہی ہے یہ ہوم ورک کی طرف. اکتبوہا میں اس کو لکھتا ہوں. فی اللیل رات میں. فی معنی میں اور لیل معنی ہوتا رات میں. بأی شیء تلعبون وأین. با اس کا معنی یہاں پر سے لگا لیجئے. ای شیء کون سی چیز یا کس چیز کر لیجئے آپ. تلعبون تم کھیلتے ہو. یہ تلعبون جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے کون سا جمع حاضر کا. تلعبون تم کھیلتے ہو. وأین کا معنی ہوتا کہاں. واو کا معنی ہوتا اور. وأین اور کہاں. بأی شیء تلعبون تم کس چیز سے کھیلتے ہو. وأین اور کہاں کھیلتے ہو. نلعب بکرۃ القدم فی المیدان. نلعب ہم کھیلتے ہیں. یہ نلعب جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ مضارع کا. نلعب ہم کھیلتے ہیں. بکرۃ القدم فٹ بال. اس کا معنی ہوتا بکرۃ با پر زیر کے ساتھ پڑھی کسر کے ساتھ. بکرۃ القدم فٹ بال. فی المیدانی میدان میں. ہم کھیلتے ہیں میدان میں فٹ بال سے. ہم فٹ بال سے میدان میں کھیلتے ہیں. اس کی تمرین اب دوسری دیکھ لیجئے جو با ہے. اللہ ربنا ورب کل شیء. اللہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کلمہ جلالت ہے. ربنا ہمارا رب. اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے. ورب اور رب ہے. کل شیء یہ کلی جو ہے نا مضاف الیہ ہے. یہ مضاف ہے رب اس لیے مضاف کلی یہ اس کے لام پر کسر آیا ہے. کل شیء اور وہ ہر چیز کا رب ہے. اللہ ربنا ورب کل شیء اللہ ہمارا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے. خلق الارض والسماء. خلق کا فعل ہے اس کے اندر ہوا فاعل ہے اور ارض مفعول بھی اس لیے اس پر فتح لائیں. خلق الارض والسماء. خلق اس نے پیدا کیا الارض زمین والاسماء اور اسماء یعنی آسمان. خلق الارض والسماء اس نے یعنی اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے. وخلق الشمس اور اس نے شمس معنی ہوتا ہے سورج پیدا کیا. والقمر اور قمر کو پیدا کیا چاند کو پیدا کیا. خلق الازہار والاثمار. خلق اس نے پیدا کیے پھول اور پھل. اس نے پھولوں اور پھلوں کو پیدا کیا. وخلق کل شیء اور ہر چیز کو پیدا کیا. یرزقنا من الطیبات یہ مضارع کے صیغہ. یرزقنا ہمیں رزق دیتا ہے. من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے. من معنی سے طیبات پاکیزہ. یرزقنا من الطیبات وہ ہمیں رزق دیتا ہے پاکیزہ چیزوں سے. وَيَحْفَظُونَ اور ہماری حفاظت کرتا ہے. من الجمیع الآفات من معنی سے جمیع معنی جملہ سب. آفات معنی پریشانیاں یا آفات ہی لگا لیجیے. من الجمیع الآفات جملہ آفات سے. پورے کا معنی دیکھ لیجیے. یرزقنا من الطیبات وَيَحْفَظُونَ من الجمیع الآفات وہ ہمیں رزق دیتا ہے پاکیزہ چیزوں سے. وَيَحْفَظُونَ من الجمیع الآفات جملہ آفات سے ہماری حفاظت کرتا ہے. فَلِمَا نَعْبُدُهُ وَنَسْجُدُ لَهُ. فلیما لما مانتا کیوں تو کیوں لا نعبدوہ ہم اس کی عبادت نہ کریں. وَنَسْجُدُ لَهُ اور اس سے سجدہ نہ کریں. یعنی ساری چیزیں بنائی ہمیں رزق دیتا ہے ہماری حفاظت کرتا ہے تو کیوں نہ ہم اس کی عبادت کریں. فلیما نعبدوہ ہاں زمین لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف. کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت کریں. وَنَسْجُدُ لَهُ اور کیوں نہ ہم اس کو سجدہ کریں.
وہو یسمع دعاءنا، واو کا معنی اور لگا لیجئے، ہوا کا معنی یہاں پر لگائیے وہ، یسمع سنتا ہے، دعاءنا ہماری دعا، اور وہ ہماری دعا سنتا ہے، ویعلم اور جانتا ہے، حالنا ہمارے حال، اور وہ ہماری دعا سنتا ہے اور ہمارے حال کو جانتا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سمیع سننا اور علیم معنی ہو جاننا، اور وہ سنتا ہے اور جانتا ہے، یغفر الذنوب اور گناہ بخشتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے، ولا یظلم الناس شیئا، واو کا معنی اور لا معنی نہیں، یظلم ظلم کرتا ہے، الناس لوگوں پر، شیئن کچھ، ولا یظلم الناس شیئن اور لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور کا معنی تھا بخشنے والا، ہوا معنی ہوتا ہے وہ، اور رحیم کا معنی تھا بہت مہربان، اور وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ نسأل لہ کل شیء، نسأل ہم سوال کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، کل شیء لہ اس سے، نسألہ ہم اس سے مانگتے ہیں، ہم اس سے سوال کرتے ہیں، کل شیء ہر چیز، ہر چیز ہم اس سے مانگتے ہیں، ولا نسأل لہ احدا اور نسأل نہیں مانگتے، احدا اس کسی اور سے، ولا نسأل احدا اور کسی اور سے نہیں مانگتے، احدا کسی اور سے، ولا اور نہیں، نسأل ہم مانگتے، احدا کسی اور سے، کسی لگا لیجیے اس کو، ولا نسأل احدا اور ہم کسی اور سے کچھ نہیں مانگتے، نشہد انہ واحد، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، ان بے شک، انہ بے شک وہ، ہاں زمین لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، بے شک اللہ واحد ایک ہے، نشہد انہ واحد ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے، لیس لہ شریک فی الملک، لیس لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لیس نہیں، لہ اس کا، شریک شریک اس کا کوئی شریک نہیں، فی الملک بادشاہ، ملک معنی ہوتا ہے بادشاہ، فی الملک بادشاہت میں، لیس لہ شریک فی الملک اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں، فنحمدہ ونشکر لہ دائما، فنحمدہ تو ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ونشکر لہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، دائما ہمیشہ، فنحمدہ تو اس کی ہم حمد کرتے ہیں، ونشکر لہ دائما اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، دائما کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے، ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔